ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو ہو رہی تھی کچھ سیاسیات کے حوالے سے. یو ایس میں اس وقت جو ساری صورتحال ہے اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی. ہماری مہمان یہاں پہ کمل عابدی تشریف فرما تھی, ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے. ساتھ ہی افتخار غزالی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, ان سے ہم بات کر رہے تھے. اور کچھ اور معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کریں گے. اب ہمارے پینل میں ایک اور اضافہ ہوا, ایک اور بڑے خاص مہمان انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ان سے بھی ہم کچھ معاملات پہ بات کریں گے, خاص طور پہ جو اکنامک ایشوز ہیں جس پہ کچھ دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی, وہ سلسلہ مزید جاری رکھیں گے. لیکن سب سے پہلے ویلکم کروں گا نعمان تبانی کو جو ہمارے گیسٹ ہیں. تھینک یو سو ویری مچ نعمان فار بینگ دس. من اکنامک ایشوز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. کچھ دیر پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یو ایس میں کس طرح سارا پروسیس ہوتا ہے, پھر کس طرح لوگ ڈیلیور کرتے ہیں. ہر شخص اکاؤنٹ فور ہے, کوشچن کیا جا سکتا ہے آپ نے کیوں پرفارم نہیں کیا. اگر آپ الیکٹ ہو کر آئے, جو آپ نے پرومسز پلیجز کیے تھے وہ آپ نے کیوں فلفل نہیں کیے. مطلب چیک اینڈ بیلنس کا ایک سسٹم ہے. بٹ انفارچونیٹلی کمنگ بیک ٹو اے سوسائٹی, یہاں پر آ کر جب ہم دیکھتے ہیں ایک میس نظر آتا ہے. کوئی اون نہیں کر رہا, شہر کو ہی اگر بات کر رہے ہیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. مطلب کچھ بھی آپ کو رول آف لا کچھ بھی نظر نہیں آتا. کیوں ایسا سسٹم ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں پاکستان یو ایس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ جو کام جس کا ہے وہ وہی کام وہ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو کام جس کا ہے اس کے علاوہ ہر کوئی وہ کام کر رہا ہے. یس. اب جو لوکل گورنمنٹ, لوکل ڈیلیوری لوکل گورنمنٹ کا کام ہے یو ایس میں, دنیا بھر میں لوکل کاؤنسلز ہوتی ہیں, وہی ڈیلیور کرتی ہیں اپنے لوکل سٹیزنس کو. بہت اگر ٹیکسیشن پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی پرابلم ہو تو فیڈرل گورنمنٹ تک بات جاتی ہے, ورنہ میجر ایشوز آر ڈیلٹ آن دا لوکل لیول. مطلب اگر اسٹیٹ ہائی وے کے لیے اسٹیٹ ہائی وے کمیشن میں اگر آپ کو جانا پڑے تو جانا پڑے, ورنہ ایوری تھنگ از لوکل اینڈ اسٹیٹ. فیڈرل لیول پہ ایک نارمل سٹیزنس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. فیڈرل از فار پالیسی میکنگ, اینڈ پالیسی میکنگ از آل دیٹ دے ڈو. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ایشو یہ ہے کہ ایک ڈیوائڈ ہے جس میں جو ہے نا وہ لوکل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ ابھی تک یہ نہیں فیصلہ کر سکی کس کا کیا کام ہے. کام کیا ہے. اب فائر ٹینڈرز جو ہے وہ از اے پیورلی لوکل سبجیکٹ. لوکل سبجیکٹ. پولیس از اے پیورلی لوکل سبجیکٹ. مطلب اگر لیٹ سے کہ ڈی ایچ اے ہے تو ڈی ایچ اے کی پولیسنگ ریکوائرمنٹس آر ڈفرنٹ دین واٹ دا پولیسنگ ریکوائرمنٹس آف لیاری از. ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک. اینڈ دا ڈیسیژن میکنگ ہیز ٹو بی ڈن آن اے لوکل لیول. ہمارے یہاں جو ہے نا وہ ہر چیز کو فیڈرل لیول, فیڈرل کہتا ہے میں کنٹرول کروں گا, اسٹیٹ کہتا ہے میں کنٹرول کروں گا, لوکل کہتا ہے میں کنٹرول کروں گا, لیکن کنٹرول کوئی نہیں کرتا. اب رائٹ نا یہ پورا کا پورا پاکستان آؤٹ آف کنٹرول ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح اکنامک پالیسی ڈیزائن کرنا جو ہے نا وہ اس کا کام ہے, فیڈرل کا رسپانسبلٹی ہے. پروونسز کو ٹائملی ڈسبرسمنٹس کرنا فیڈرل کی رسپانسبلٹی ہے. پروونسز کو اپنا ٹارگیٹس میٹ کرنا پروونسز کی رسپانسبلٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے یہاں جو ہے نا ایک اسکیوڈ سسٹم بنا دیا جس میں سیلز ٹیکس آن سروسز جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ کر دیا ہے, سیلز ٹیکس آن ادر تھنگس جو ہے نا وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. اب ان کے آپس میں جو ہے نا وہ کنیکشن نہیں ہے, جس کی وجہ سے بزنسز آر ان اے لمبو کہ ہم کیا کریں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اگر آپ کا جو ہے نا وہ کمپنی ہے جو پروڈکٹس اینڈ سروسز میں ڈیل کرتی ہے تو یو آر ناؤ ڈیلنگ وتھ 7 jurisdictions اینڈ دیٹ آر آل وائنگ ٹو کمپیٹ فار دیئر شیئر آف دا فنڈس. اب ہوتا ہے اس میں کیا ہے کہ جو ہے نا وہ آپ کا جو بزنسز ہے نا دے آر گیٹنگ افیکٹڈ بیکاز آف نو سینٹرل tax authorities. بالکل. What needs to happen and needs to happen very fast is that we have to carve out each roles and each level and tier of government has to start functioning. بالکل ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں ایک اور کام یہ ہوتا ہے کہ ایم این اے اور ایم پی اے ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی ان دا رورل ایریاز. جبکہ ایم این اے اور ایم پی اے کا دنیا بھر میں کوئی کام نہیں ہے ایگزیکٹو میں. بالکل. اب ہمارے یہاں جو ہے نا وہ ایم این اے اور ایم پی اے جو ہے نا وہ از دا مین گائے جس نے جو ہے نا وہ پالیٹکس بھی کرنی ہے. پالیٹکس کرے, پالیٹکس ان کا حق ہے. ان کے اگر کوئی پینل کے نامینیز ہیں ان کو آپ لے کر آئیں, وہ لے کر آئیں ان کو لوکل گورنمنٹ میں, اسٹیٹ گورنمنٹ, بٹ دا گورنمنٹ ہیز ٹو بی رن بائی ایگزیکٹوز ناٹ بائی لیجسلیٹرز. اور ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو جہاں پہ ہم ہیمسٹرنگ ہو جاتے ہیں وہ یہاں پہ ہو جاتے ہیں
کہ گورنمنٹ بنانے کے لیے آپ کو انہی لیجسلیٹرز کو لینا پڑتا ہے. صحیح ہے. جس کی وجہ سے آپ کے پاس بیسٹ مین فار دا جاب تو آ ہی نہیں سکتا. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی ہے. اگر ٹیکسٹائل کے لیے میں نے بیسٹ آدمی, پاکستان کا بیسٹ آدمی رکھنا ہے ایز اے منسٹر جو ٹیکسٹائل کو ہیڈ کرے, تو وہ ایم این اے نہیں ہوگا. یس, بالکل ٹھیک ہے. یا وہ سینیٹر بنانے کے لیے اس کو میں نے 3 سال ویٹ کرنا ہے آفٹر کمنگ ٹو پاور, ورنہ میں ایڈوائزر بناؤں گا تو واپس پرابلم آ جائے گی. تو انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ ویل ہیو ٹو ری تھنک دا وے وی ڈو گورننس انلیس لوکل ایشو. اچھا, اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگوں کا تعلق ہوتا ہے وہ لوکل ایشوز پہ ہوتا ہے. یس یس, بالکل ٹھیک ہے. مطلب ذرا کنسرن یہی ہے کہ اس کے پاس انفراسٹرکچر ہو, پینے کا صاف پانی ہو, بیسک نیسیسٹیز اس کے پاس ہے, ایکسیس ہو اس کے پاس. ابھی بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے ایکسیس ٹو انفارمیشن کی, ابھی بہت لیٹلی ڈسکس ہونا ہے اس کو, ابھی اتنی جلدی اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی کہ پاکستان جیسے ملک میں اتنا زیادہ آپ کو کرٹیسزم فیس کرنا پڑتا ہے, اتنی زیادہ آپ کے اوپر بیریئرز لگے ہوئے ہیں, تو بڑا مشکل ہے. ابھی تو بیسک نیسیسٹیز کی جنگ جاری ہے کہ یہاں پر پینے کا پانی نہیں ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے. اور پھر یہ کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. اب آپ دیکھ لیں, جیسا بھی نعمان نے کہا کہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن جس کا کام جس نے کرنا ہے وہ نہیں کر رہا, اس کی جگہ سب کر رہے ہیں. دس از دا پرابلم. جی افتخار صاحب فرمائیے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی ابھی نشاندہی ہوئی ہے, یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, نعمان بھائی نے جن باتوں کی طرف نشاندہی کی ہے نا, یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم عرصے سے ان باتوں کے حوالے سے بات کرتے آ رہے ہیں, لیکن پرابلم ساری کی ساری یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ذہنی طور پر اس چیز کو ایکسیپٹ کر چکا ہے کہ ہمارے یہاں جب الیکشن ہونے ہیں تو ہمارے ایم پی اے اور ایم این ایز جو الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں, الیکشن میں فائٹ کر رہے ہیں, انہوں نے آ کر لوگوں سے بات انہی مسائل پر کرنی ہے کہ میں آپ کو پینے کا صاف پانی مہیا کراؤں گا, میں آپ کی سڑکیں درست کرا دوں گا, میں آپ کے اسکولوں کی حالت بہتر کر دوں گا, میں آپ کی نوکریاں دلوا دوں گا. حالانکہ انہوں نے یہ کام نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے تو اس حوالے سے قانون سازی کرنی ہے, اور قانون سازی کرنے کے بعد اس حوالے سے ادارے موجود ہیں, ان اداروں نے اس پر ورکنگ کرنی ہے. لیکن وہی بات ہوئی کہ ابھی انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں تابانی صاحب نے جو ہے وہ فائر ٹینڈرز کا ذکر کر دیا. ہماری ایک پوری کی پوری پولیٹیکل پارٹی ابھی پچھلے دنوں کراچی میں فائر ٹینڈرز آئے ہیں, اس حوالے سے انہوں نے پورا کا پورا ایک جو ہے سلسلہ کروایا. حالانکہ ایک سمپل چیز تھی کہ آپ کی ایک لوکل گورنمنٹ موجود ہے, اس لوکل گورنمنٹ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے, وہ ایک ٹینڈر کرے اور وہاں سے فائر ٹینڈرز منگا کے جو ہے وہ متعلقہ ایریاز میں جو ہے وہ کر دے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو یہ گائیڈ لائن پرووائڈ کریں. آج صورتحال یہ ہے کہ ایم این اے کا الیکشن ہو رہا ہے, کوئی شخص ایم این اے کا الیکشن لڑ رہا ہے, اور وہ اپنے حلقہ انتخاب میں جا کے لوگوں کو یہ بتائے کہ میں یہ چیزیں قانون سازیاں کروں گا اور یہ کروں گا, اس طرح کے سلسلہ ہوں گے, لوگ ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک, یہ ایک بڑا پرابلم ہے. اچھا نعمان, کچھ اکنامک ایشوز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اوور دی ایئرس یہی ان کی کوشش رہی ہے, ٹوٹل ایفرٹ یہ رہی ہے کہ وہ ڈیٹ مینجمنٹ ہو جائے. سرکولر ڈیٹ کے آپ کا ایشو ایک بہت بڑا ایشو ابھی تک ریزالو نہیں ہو پا رہا ہے. اس کے علاوہ جو بیسک یہ جو ایشوز ہیں اسی کے اندر جو ساری گورنمنٹ, ساری ایفیشنسی, سارا کام اسی کے اوپر ہوتا ہے. اب ایک عام آدمی جیسے بھی بات ہو رہی تھی, کموڈیٹیز اتنی مہنگی ہو گئی ہیں, پرائسز ان سے اتنی آؤٹ آف ریچ ہو گئی ہیں کہ اس کے لیے اس کو اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے. ہمارے جیسے ماڈیول میں سوسائٹی کے اندر اگر بیسک نیسیسٹیز اگر لوگوں تک نہیں پرووائڈ کی جائیں گی تو پھر ڈیزاسٹر ہی آئے گا. تو یہ تو مینجمنٹ کی ایک بڑی بیسک چیز ہے, یہ ریئلائز کوئی نہیں کر رہا. کیسے معاملات حل ہوں گے پھر؟ دیکھیں, جب ہمارے یہاں وی آر لیونگ ان اے گلوبل اکانومی اینڈ اے گلوبل نالج انڈسٹری, ہمارا سب سے بڑا افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ ہماری ہر جو پرائسز ہے نا کموڈیٹی کی, وہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا ایک افیکٹ آپ کو لوکل مارکیٹ میں نظر آتا ہے, ایون دو کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا, وی آر پیورلی لوکل سیٹ اپ, لیکن اس میں آتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں وی ہیو پورس بارڈرس. ہمارے یہاں انڈیا ہے, اٹس اے پورس بارڈر, افغانستان از اے پورس بارڈر, ایران از اے پورس بارڈر, جس کی وجہ سے ہمارے پاس پریشر ہم کو آتا ہے. ٹھیک ہے. اب پرابلم کیا ہے کہ جب آپ نے 100 روپے کا ڈالر 160 170 پہ لے آئے تو اس کا ایک انفلیشنری افیکٹ تو آنا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا انفلیشنری افیکٹ آئے گا تو اس میں کیا ہوگا کہ پیپل ول اسٹارٹ, دیر از اونلی 2 وے ٹو کاؤنٹر انفلیشن, یو ہیو ٹو ارن مور. ٹھیک ہے, مطلب آپ نے مشرف کے دور میں انفلیشن تھا لیکن ارننگ پاور زیادہ تیزی سے بڑھ رہی تھی, ڈیجٹ میں بہت تیزی سے اس میں ڈکلائن ہے. اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کا جو
لوگ تھے وہ خوش تھے کیونکہ ان کی ارننگ پاور بڑھ رہی تھی, پرچیزنگ پاور بڑھ رہی تھی. پیپلز پارٹی کا دور آیا, میں پیپلز پارٹی کے جو نا حامی نہیں ہوں, لیکن ان کا ایک یہ اقدام تھا کہ ان کے یہاں بھی ہائپر انفلیشن تھی اس زمانے میں. انہوں نے سیلریز اینڈ ویجز ڈبل کر دی, بالکل. انہوں نے اس کو کشن کر دیا, پینشن ڈبل کر دی, جس کی وجہ سے لوگوں کو جو پرچیزنگ پاور تھا وہ بڑھ گیا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, میں اگر 1000 روپے زیادہ کما رہا ہوں اور میں 1000 روپے زیادہ خرچ کر رہا ہوں تو آئی ڈونٹ ہیو این ایشو. ٹیکنیکلی اٹ واز اے ہیوج, وہ تو خرید بڑھ جائے گی لوگوں کی نا, تو پھر آپ کی اکانومی گرو کرے گی. ٹھیک ہے نا. اب اس حکومت نے کیا کیا, اس حکومت نے کہا کہ ایکسپینڈیچر ہم نہیں بڑھائیں گے. تو لوگوں کو آپ نے انفلیشن دے دی, لیکن آپ نے اس میں کیپیسٹی ٹو میک منی ختم کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوا کہ نا پیپل آر ریئلی ہرٹنگ. آپ نے اپنی ریٹرک سے اکنامی کا پہیہ روک دیا. ایسا ہی کچھ مطلب آئی کمینڈ دس گورنمنٹ کہ اس نے کوئی بھی ایسا اقدام اینٹی بزنس نہیں لیا, لیکن سے جو ریٹرک تھی, ریٹرک نے جنا وہ ڈرا ایسا دیا کہ جنا لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. ایسا ہی. اور مارکیٹ بزنس سے جو وہ تھا, جو ایک کچھ لکوڈیٹی گھوم رہی تھی, وہ رک گئی, جس کی وجہ سے business started contracting. So it was unbelievable that just because of rhetoric they didn't do anything that was against the business. مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی یہ پالیسی اینٹی بزنس پالیسی تھی. کہا جاتا ہے بہت کرٹیسزم تو کیا جاتا ہے. نہیں سر, انہوں نے کوئی ایسی پالیسی مجھے بتا دیں کہ انہوں نے یہ رائٹنگ میں دیا ہو. پالیسی تو ایکچولی کوئی نہیں آئی نا, ایشو تو یہی ہے کہ پالیسی ڈز ناٹ ایگزسٹ. But they did not have any policy. صرف جو ریٹرک تھا نا, وہ ریٹرک نے جو نا وہ کام خراب کر دیا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو میڈیا مینجمنٹ ہے ہر گورنمنٹ کا, وہ بڑا پازیٹیو ہونا چاہیے. It should always highlight their positives. Exactly. They should look for positives in every scenario. And analyst will say نہیں جی انہوں نے یہ غلط کیا ہے, یہ غلط کیا, ان کی کرٹیسزم آئے گی, بٹ ایک پازیٹیوٹی کا جو نا میسج جائے گا. And businesses run on positivity. Economy runs on positivity. Science of business. It is not run on pessimistic attitude. ہم اگر یہ کہیں کہ جی بزنس مین چور ہے, عوام چور ہے, ہم سب کو پکڑ لیں گے, تو بھائی وہ ہر کوئی کہے گا صحیح ہے یار, جب پکڑو گے تو پکڑنا ہی ہے, تو میں نے کمانا کیوں ہے. ایگزیکٹلی. پھر میں انویسٹ نہیں کروں گا. یس بھائی, اگر تم نے مجھے پکڑنا ہی ہے, میں پیسے ڈالوں گا تو تم پکڑو گے نا, میں پیسے ڈالوں گا ہی نہیں تو تم کیسے پکڑو گے. ٹرو, یہ بھی صحیح ہے. تو یو نیڈ دیٹ منی. اب آپ نے دیکھا ہے کہ جناب وہ گورنمنٹ نے ریئلائز کر لیا یہ بات. دا کنسٹرکشن پیکج, دا ایمنیسٹی اینڈ دا فرسٹ ایئر, ٹیکسٹائل کے اندر انویسٹمنٹ, دے آر ناؤ سیئنگ اوکے آپ انویسٹمنٹ کریں, جابس کریٹ کریں, وی ول ناٹ آسک یو فار یور سورس آف انکم, بٹ ڈاکیومنٹ فرام ناؤ آن ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. فار دیم دیٹ از اے گڈ آپشن. For everyone it's a good option. As long as the economy keeps running, economy keeps growing, people's purchasing power keeps increasing, inflationary shocks will not hurt them. یہ سب سے بڑا, یہ تو مینجمنٹ میں آئے گا نا کہ آپ اس چیز کو ریئلائز کریں جیسے آپ بتا رہے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ دیکھیں جس طرف انہوں نے ہاتھ ڈالا نا ادھر مسئلہ ہوا ہے. انہوں نے روپی ڈالر کی پیرٹی دیکھی بہت زیادہ ہو گئی ہے, میڈیا نے کرٹیسائز کیا, وہ ان سے مسٹیک ہو گئی. انہوں نے کہا مجھے تو یہ ٹی وی دیکھ کر پتا چلا کہ پرائسز اتنی زیادہ انفلیٹ کر گئی ہیں. اب لوگ تو سوال کریں گے کہ بینگ پرائم منسٹر آپ کو ہول سول رسپانسبلٹی ہے, پوری اسٹیٹ آپ چلا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ٹی وی دیکھ کے پتا چلا, غلطی ہوئی تھی. اچھا پھر جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو اپنے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں جو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر بات کرتے ہیں, وہ ایٹ لیسٹ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو معاملات کو سمجھتے ہو. یہاں فرام دا ویری فرسٹ ڈے ہو یہ رہا ہے کہ جی ابھی آپ کو پتا ہے بریک ڈاؤن ہوا, وہ آ کر بیٹھے بجائے اس کے وہ یہ بتاتے کہ جی معاملات کی وجہ یہ تھی, یہ ٹیکنیکل فالٹ ہوا ہے, ہم نے اس کو ڈائگنوز کیا اور اس کو آگے نہیں ہوگا. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی پچھلی جو حکومت آئی تھی انہوں نے یہ گڑبڑ کی ہے جس کی وجہ سے یہ جو بریک ڈاؤن ہوا اور اس کی رسپانسبلٹی بھی اس کے اوپر آ گئی ہے. تو یہ کلچر ہے آپ کا. ایسے معاملات حل ہوتے ہیں؟ دیکھیے یہ ظاہر ہے کہ یہ معاملات کے ہم حل کی طرف نہیں جا رہے بلکہ معاملات کو الجھانے کی طرف جا رہے ہیں. ایسی صورتحال میں جو ہے وہ معاملات سولوشن کی طرف نہیں جاتے. اہم ترین چیز یہ ہے کہ دیکھیے کسی شخص کا کسی فورن کنٹری سے بہت بڑی ڈگری لے کر آ جانا یا ایک طویل عرصے تک یو ایس یا یورپ میں قیام پذیر ہو جانا جو ہے وہ اس کی ایکسپرٹیز میں نہیں ہوتا. تبانی صاحب نے جو بات کی ہے نا, یہ اٹس اے ویری مچ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ آپ نے متعلقہ شعبے میں متعلقہ فیلڈ سے ریلیٹ ایک پراپر پرسنالٹی کو
جو لگانا ہے, سمجھتا جو اس چیز کی اپ اینڈ ڈاؤنز کو, اس چیز کو سمجھتا ہو. یہ بالکل اس طرح ہے کہ آپ مجھے جو ہے وہ میری گفتگو کو اور میری بات چیت کو اور میری کوالیفیکیشن کو جو ہے وہ بہتر سمجھتے ہوئے مجھے ٹیکسٹائل کے شعبے کا انچارج بنا دیں. میں الف بے نہیں جانتا ٹیکسٹائل کی, لیکن بس اپنے ایک جو ہے وہ سیاسی قدقات بڑھانے کے لیے اور جو ہے وہ میڈیا میں لوگوں کے سامنے آنے کے لیے جو ہے میں اس شعبے کی ذمہ داری قبول کر لوں, نتائج کچھ بھی نہیں نکلیں گے. اہم ترین چیز یہ ہے کہ متعلقہ شعبے میں متعلقہ فرد کو لگایا جائے. دوسری چیز یہ کہ دیکھیے آپ کو جو ہے نا وہ اپنی لوکل باڈیز کو بہت زیادہ ایکٹیو کرنا پڑے گا. آپ کے سماجی مسائل حل ہو جائیں گے, جی ہاں آپ کے سماجی مسائل حل ہو جائیں گے نا, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا معاشرہ ایک پیسفل ماحول کے اندر اطمینان کے ساتھ کام کر رہا ہوگا. لوگوں کی بائنگ پاور ہی نہیں بڑھ رہی, وہ سماجی مسائل کا شکار ہے. ایک شخص اپنے گھر میں جاتا ہے جہاں اس کے 4 بچے ہیں, وہ گھر میں گھستے ہی جو ہے وہ اس سے مختلف قسم کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس ڈیمانڈ کے سامنے وہ شخص جو ہے وہ ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا, ان کی کوئی ڈیمانڈز پوری نہیں کر سکتا, تو آپ مینٹلی اس کو کیسے جو ہے یہ سوچیں گے کہ وہ جو ہے ایک بہتر معاشرے کا فرد بن سکتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا نمن, اب ہم دیکھتے ہیں افریقہ کی بہت ساری اسٹیٹس میں اسٹڈی کر رہا تھا ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے. اتنی اپرچونیٹیز گورنمنٹ نے کریٹ کی ہیں کہ وہاں پر پورے افریقہ سے لوگ آ کے ایک چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں, اپرچونیٹیز بنائی جاتی ہے. آپ کے یہاں, آپ کے خیال میں ڈو یو تھنک کہ ہمارے پاس کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے بزنس کے لیے؟ ہم فورنرز کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن لوکلی جو ہمارے پاس کنڈیشنز ہیں, جو ریگولیشنز ہیں, جو ہمیں اپنے لوگوں کو سپورٹ نہیں کر رہی, باہر سے آ کے لوگ کیسے انویسٹ کریں گے؟ یہ تو تھوڑا سمجھائیں کہ کیسے ممکن ہے. کیا کنڈیوسو انوائرمنٹ آپ کے پاس ہے بزنس کے لیے؟ اکانومی تو اسی سے آپ کی گرو کرے گی. واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں ہمارے پاس ابھی تک پاکستان, افریقہ میں بھی اگر کسی نے بزنس کرنا ہے تو وہاں پہ زیادہ تر جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ جیویز میں ہو رہی ہیں. یعنی کہ جو اسٹیبلش بزنس پلیئرز ہیں وہاں کے, وہی جوائنٹ وینچرز کر رہے ہیں ود فورن کمپنیز دیٹ آر کمنگ ان. پاکستان کے اندر بھی عرصہ دراز سے جو سکسیزفل فورن انویسٹمنٹ آپ کو نظر آئی ہے پاکستان میں آر موسٹلی جوائنٹ وینچرز ویئر لوکل بزنسز team up with international players and create synergies in the local market. Right. Africa کے اندر بھی is not all hunky dory. Africa کے اندر بھی there are lot of litany of issues that are coming up. Unfortunately or fortunately, a lot of Pakistani businesses are very active in Africa now. Yes. And Africa will turn out to be one of the largest market for Pakistani products in the future. If agar conservatively میں بولوں تو in the next 10 to 15 years Africa will be at least 25 to 30% of our exports, and Africa will be responsible for at least 20% of our remittances. Oh, بڑی فگر. ہمارے یہاں پاکستان میں ہم 2 قسم کے ایکسپورٹس کرتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ ہمارے 2 ایکسپورٹس ہیں. ایک ہم جو گڈز اینڈ سروسز ایکسپورٹ کرتے ہیں, سیکنڈلی ہم اپنے بندے ایکسپورٹ کرتے ہیں. بندے ایکسپورٹ کرتے ہیں. یس. ہمارا جو برین ڈرین ہے اور اسکل ڈرین ہے وہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے جو ہم کو ریمیٹنسز دیتا ہے. اب ناؤ پاکستان از اے ویری بگ پاپولیشن. ہم جس طریقے سے ہماری پاپولیشن آنے والی ہے, جوان ہونے والی ہے, ہم ان کے لیے جابز کریٹ نہیں کر پائیں گے کیونکہ جاب انٹینسو انڈسٹریز جو ہیں وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دنیا بھر کے اندر جو ہے نا وہ جاب انٹینسو انڈسٹریز ختم ہوتی جا رہی ہیں. مین پاور کی جو ہے نا وہ ریکوائرمنٹس کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. ٹیکنالوجی از ٹیکنگ اوور, ریپلیس کر رہی ہے. یس. اور اگر ہم کہیں گے نہیں جی ہم مین پاور انٹینسو انڈسٹریز لگائیں گے تو لگا نہیں سکتے کیونکہ دے ول ناٹ بی کمپیٹیٹیو ان دا فیوچر. بالکل ٹھیک ہے. What needs to happen is, and that is my idea, is that ہمارے جو امپلائیز ہیں جو اب آ رہے ہیں, they should be our effort should be کہ ہم ہماری لوکل انڈسٹریز میں ان کو ٹرین کریں. ٹھیک ہے. and then we place them in foreign placements تاکہ وہاں سے ہم کو ریمیٹنسز آئیں. بالکل ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے. بالکل. That is the only way we will be able to sustain our workforce. بالکل ٹھیک ہے. کہ وہ 4-5 سال 6 سال 8 سال فوراً رہ کر آ جائیں
وہاں سے اپنا ایک نیسٹ ایگ بنا لیں اور یہاں آ کے ایک اسمال بزنس میں انویسٹ کر دیں, یہاں آ کے اپنے اسکل سیٹ کے حساب سے کوئی بھی کام کریں. دیٹ از دا اونلی وے وی کین گیٹ آر پیپل ویلدی, وی کین کریٹ ویلتھ. اور جو بھی ایکسپیٹریٹس کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی کہ وی نیڈ ٹو گیو دیم گڈ ہاؤسنگ ان پاکستان ونس دے کم بیک, گڈ اسکولز, وہ سب ہم یہاں پہ پرووائڈ کریں. دیٹ از ہاؤ وی ہیو ٹو ڈبل ڈیل کرنا پڑے گا ہم کو, تاکہ ہم اپنی لوکل مارکیٹ بھی چلا سکیں اور ہمارا جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا اثاثے کو بھی ہم کیٹر کر سکیں. یہ گورنمنٹ کر رہی ہے کچھ اس کے اوپر کام, کیونکہ زلفی بخاری اور جو باقی ان کے لوگ ہیں انہوں نے ایکسپیٹریٹس کے لیے بہت زیادہ ان کی جو مصلحت ہیں ان کو بہت زیادہ ان کو کیٹر کیا ہے, اور پی ٹی آئی کو بہت زیادہ فورن فنڈنگ بھی آئی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ دیو گاٹ دا سافٹ کارنر آف دا ایکسپیٹریٹس. تو اسی کو جو ہے نا وہ کرتے ہوئے ہمارے ہر مشن, ہمارا ہر کونسلیٹ, ہمارا ہر ٹریڈ ایڈوائزر should go into the local public and try to create employment opportunities for people back home, یعنی کہ لوگوں کو لایا جائے یا لوگوں کے لیے employment opportunities پاکستانیوں کے لیے کریٹ کیے جائیں. That should be our modus operandi, کہ ہمارا جو بھی ٹریڈ کاؤنسلر ہو, جو بھی ہمارا کونسل جنرل ہو, وہ ہر جو ہے نا وہ اپنے ایمبیسی کے اندر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے کتنے لوکل پاکستانیوں کو جو ہے نا وہ امپلائمنٹ دلوائی ہے. بالکل یہ ہونا چاہیے. ان کا جو آپ ایک خطیر رقم سپینڈ کرتے ہیں لوکل لوگوں میں جانے کے لیے, کاؤنسلر کے لیے, وہ ٹریڈ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں ٹریڈ کا اتنا زیادہ وہ ٹریڈ آج تک ہم کو جو ہے نا وہ کسی ایمبیسی سے تو ٹریڈ ملا نہیں ہے, لیکن آپ جو ہے نا وہ جاب کریشن کروا سکتے ہیں. اینڈ دیٹ از دا وے دیٹ وی ول کریٹ, کیونکہ ہماری ریمیٹنسز ہمارے ایکسپورٹس ہیں برابر, ایسا ہی ہے, لیکن ایکسپورٹس کے لیے ہم نے 8 بلین کی امپورٹ کرنی پڑتی ہے ٹو میک دیٹ ایکسپورٹس ہیپن. اچھا, ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نمان, اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے. ایک اکانومی کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ کمنگ فرام ایگریکلچر, اور وہاں پر کیا ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی تو بات کریں کہ اس کو انکارپوریٹ کرنا ہے آپ کی GDP کے اندر, اس کو کیسے اسٹرینتھن کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہماری ڈسکشن جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک ونس اگین, واچنگ پروگرام گڈ مارننگ کراچی. بریک پہ جانے سے پہلے جی ڈسکشن ہو رہی تھی کچھ اکانومی کے حوالے سے, کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز جیسا بھی بات ہو رہی تھی ہماری گفتگو میں, جو صحیح چیز ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کرنا کس نے ہے, جو پالیسی میکرز ہیں انہوں نے یہ کام کرنا ہے کہ جو کام ہو رہے ہیں اچھے کام بھی ہو رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے کام ہی غلط ہو رہے ہیں, کوشش جاری ہے, لیکن اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو صحیح طرح سے میڈیا کے اوپر آ کر بتانا ضروری ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے گا جو پچھلی گورنمنٹ یہ کرتی آئی ہیں اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس سے بات نہیں بنے گی. اسی کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. ہمارے مہمان یہاں پر اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے اور ان سے ہم تمام معاملات پر گفتگو کر رہے تھے. جی اب یہ بتائیے افتخار بھائی کہ اب جیسے ہم کچھ دیر پہلے ڈسکس کر رہے تھے, پوٹینشیل آپ نے بڑھانا ہے اپنا, پوری دنیا میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ریجن کے اندر ایک ریس لگی ہوئی ہے, ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن یہ جو پولیٹیکل اس وقت جو کنفرنٹیشن ہے یہ آپ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پوری دنیا میں پولیٹکس ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ جس طرح کی پولیٹکس ہوتی ہے, لوگ جیسے انویسٹر ہیں, ابھی کچھ دن پہلے ایک انویسٹر سے ہماری بات ہو رہی تھی, اوورسیز انویسٹر ہیں, انہوں نے کہا جی آپ کے یہاں بڑی انسرٹینٹی ہے, ابھی آپ کی جو اپوزیشن ہے 11 جماعتوں کا ایک الائنس بنا کر وہ بیٹھ گئی ہے, وہ جا رہی ہے اسلام آباد کی طرف, تو میں تو اپنی انویسٹمنٹ سے پہلے سوچوں گا کہ بھائی اگر کل حکومت چلی جاتی ہے تو پھر آپ کی اکانومی کہاں کھڑی ہوگی. یہ ایشو آپ کا ہے, بتائیے ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے اور پھر کیسے آپ کی اکانومی کھڑی ہو سکتی ہے. آپ تو خود ماشاءاللہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, کیسے معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں بتائیں. دیکھیے یاسر بھائی, ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم نے تمام شعبہ زندگی کو پولیٹیسائز کر دیا. صحیح. آپ اگر پوری دنیا کو دیکھیں, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یا ترقی پذیر ممالک ہیں,
انہوں نے اپنی اکانومی کو پالیٹکس سے بالکل علیحدہ درجہ دے رکھا ہے. ٹھیک ہے نا, حکومتیں آتی رہیں, چینج ہوتی رہیں, جو ان کی معاشی پالیسی ہے اس میں ایک تسلسل ہوتا ہے. ایک حکومت نے تمام کی تمام پارٹیز کے ساتھ مل کر, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو, وہ ایک اپنے ملک کے لیے معاشی پالیسی کو ڈیسائیڈ کرتی ہے, اور وہ پھر اس کے بعد کئی سال تک اس کی امپلیمنٹیشن جاری رہتی ہے. حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں, کسی کی پرائورٹی کچھ ہوتی ہے, کسی کی پرائورٹی کچھ ہوتی ہے, لیکن جو معاشی پالیسی ہے وہ کنٹینیو چلتی رہتی ہے. ہمارے ساتھ پرابلم سب سے بڑی یہی ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے معاشی پالیسی کو بھی اپنی سیاسی ہدف کا اور تنقید کا ایک نشانہ بنا رکھا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ کا فارن انویسٹمنٹ کا جو ایک سلسلہ ہے وہ رک جاتا ہے, اور جب آپ کی سیاسی ہنگامہ خیزی کی صورتحال ہوتی ہے تو آپ کی اسٹاک مارکیٹ جب اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کے بعد جو آپ کا فارن انویسٹر ہے وہ تو ایک طرف, جو آپ کے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بیچارے ڈر جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ملک کی صورتحال کیا ہو جائے گی کیا نہیں ہو جائے گی, لہذا بجائے اس کے کہ میں کوئی بڑے پیمانے پہ وہاں انویسٹ کروں, میں اپنی فیملی کو بھی یہیں بلا کے اس قصے کو ختم کر دیتا ہوں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک بار بیٹھ کر یہ طے کر لیں کہ ہم نے معاشی اور معیشت کو جو ہے وہ سیاست سے ایک الگ درجہ دینا ہے, اور جو بھی پالیسی بنے گی وہ ایک بار بنانے کے بعد آئندہ آنے والے کئی سالوں تک اس کو خلوص نیت کے ساتھ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. دوسری ایک چیز یہ کہ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے بریک کے دوران بھی تابانی صاحب سے, دیکھیں بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں آپ کے سفارت خانے. پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ آپ کا جو کونسلیٹ ہوتا ہے, آپ کی جو ایمبیسیز ہوتی ہیں, آپ کے جو ہائی کمیشن ہوتے ہیں, ان کا مین کام اپنے ملک کے لیے ٹریڈ بڑھانا ہوتا ہے. ہمارے یہاں سلسلہ یہ ہے کہ ہم وہاں کی مقامی اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں تو اپنے ہائی کمیشنز کو اور ساری جو ہمارے کونسلیٹ ہیں ان کو انوالو کر کے رکھتے ہیں, لیکن وہاں جو ٹریڈ تیشی بیٹھا ہے اس کی کارکردگی پر ہم جو ہے وہ کوئی توجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان کو زیادہ ایکٹیو کریں کہ وہ وہاں ایک طرف تو ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ذرائع روزگار پیدا کر سکے, اور وہاں کی مقامی جو منڈیاں ہیں وہ کیا چیز امپورٹ کر رہی ہیں اس کی گائیڈ لائن اگر ہمیں پرووائڈ کی جائے, ہاں تو اس کے ایک اچھے نتائج جو ہے وہ ہماری اکانومی پہ پڑ سکتے ہیں اور ہمارے ملک پہ بھی اس کے اچھے اثرات ہیں. ٹھیک ہے نعمان, اب یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ 2007-8 اور اس سے پہلے جو حالات رہے مشرف صاحب کے دور میں, آپ کے یہاں کاسٹ اتنی بڑھتی چلی گئی, انرجی کاسٹ اتنی بڑھ گئی, پر یونٹ اتنا مہنگا تھا ریجن میں شاید آپ نہیں کمپیٹ کر پائیں. پھر آپ کے پاس ایک بڑا آسان راستہ تھا کہ آپ نے امپورٹس کے اوپر ریلائی کرنا شروع کیا. اس کا برڈن اتنا زیادہ ہوتا گیا کہ آپ کی پوری اکانومی جو ہے وہ امپورٹ اورینٹڈ اکانومی ہو گئی ہے. اب سب سے بڑا ریسنٹ ٹائمز میں چیلنج یہی ہے کیونکہ وہ زیادہ سلسلہ چل نہیں سکتا تھا. اب جو بعد میں گورنمنٹ آئی ہیں ان کے لیے پرابلم یہ تھا کہ وہ کیسے یہ جو امپورٹ اور ایکسپورٹس کا گیپ ہے اس کو کم کر سکیں, اس کو کیسے سکویز کریں. اب اس کے لیے بڑی مشکل ہو رہی ہے, اور پھر ایٹ دا ویری سیم ٹائم کیونکہ جو آپ نے کہا کہ انفلیشنری امپیکٹ جو آ رہا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹرانسلیٹ ہوتا ہوا, پھر ہر چیز کی پرائسز بڑھتی جائیں گی, اس میں کمی بہت مشکل ہے کہ وہ ہو سکے. کیسے یہ بے شفٹ آئے گا دوبارہ امپورٹس ایکسپورٹس کی طرف کیسے جائیں گے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ہماری پچھلے 20-25 سال کی جو پالیسی تھی وہ ایکسپورٹ گروتھ پالیسی تھی. ٹھیک ہے, جو ایک انسسٹینیبل ماڈل ہے کیونکہ اس میں ریبیٹس اور مراد سے ایکسپورٹس آپ بڑھا رہے ہیں. دنیا بھر کے اندر لوکل کنزمپشن کی انڈسٹریز ہوتی ہیں, وہ ایکسپینڈ کرتی ہیں, وہ اکنامیز آف اسکیل لے کر آتی ہیں, اور پھر ان کا جو ایکسپورٹیبل سرپلس ہوتا ہے وہ آپ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ کمپیٹ اس لیے کر سکتی ہیں کیونکہ وہ اپنا اوور ہیڈس اور ہمارا ان کا جو سارا کا سارا کاسٹ ہے وہ لوکل مارکیٹ سے وہ نکال چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اپنا سرپلس ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پاکستان میں لگی ہی ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری تھی. اب جب ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری آپ لگائیں گے تو اس کا پورا اوور ہیڈ ایکسپورٹ نے کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جو دوسری کنٹریز ہیں جو اپنا ایکسپورٹیبل سرپلس بیچ رہی ہیں, جو اپنا سرپلس ایکسپورٹ کر رہی ہیں, ان سے تو آپ کبھی کمپیٹ کر ہی نہیں پائیں گے, نہیں کر سکیں گے. You will always have to subsidize our local export industry to compete because وہاں پہ جو ہے وہ their local supplies are subsidizing their exports, are basically ان کے اوور ہیڈس کو کلیئر کر رہے ہیں. ہمارے یہاں وہ ہے ہی نہیں. جی. First thing first, the government
has to go for import substitution. ٹھیک ہے. اور امپورٹ سبسٹیوشن میں بھی انہوں نے کرنا یہ ہے کہ اکنامیز آف اسکیل کریٹ کرنی ہے. یعنی کہ اگر لیٹس سے کہ ہم ایک چیز 1000 امپورٹ کر رہے ہیں تو ہم وی ول میک شیور دیٹ ہم 5000 بنائیں تاکہ 1000 ہماری لوکل کیپیسٹی ہو, ٹھیک ہے, 1000 ہمارا فیوچر ایکسپینشن ہو اور 3000 ہمارے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس ہو. ٹھیک ہے. 2000 سے ہماری لوکل کنزمپشن جو ہے وہ پے کر دے گی ہمارا سارا اوور ہیڈ. 3000 جو ہمارا ایکسپورٹیبل سرپلس ول بی دا چیپسٹ ان دا ریجن. ٹھیک ہے. That is the only way we can compete globally. اب ہم نے فرٹیلائزر پلانٹس لگائے. مطلب مزاح خیز بات ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر سب سے سستی جو نا وہ گیس اویلیبل ہے یو ایس میں. جی. اب یو ایس میں اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم LNG امپورٹ کر کے وہ پلانٹس چلا رہے ہیں. جی. مطلب اٹ از ون آف دا موسٹ لوڈیکرس scenario that we have created for ourselves. بالکل ٹھیک ہے. سیلف میڈ ہے یہ ساری سچویشن. یہ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم ہمارے ریلائنس تھا فرنس آئل کے اوپر. اور فرنس آئل از ویری ایکسپینسو. تو فرنس آئل ایکسپینسو ہے اینڈ اٹ از ناٹ دا پلانٹس ور ناٹ ایفیشینٹ. تو پریویس گورنمنٹ نے کہا کہ ہم امپورٹ تو کر ہی رہے ہیں تو لیٹس سلیش آر امپورٹ بل. بالکل ٹھیک ہے. تو دے موو ٹو کول LNG. LNG is cheaper than furnace oil. Secondly, the plants are extremely efficient. جتنی بھی LNG plants ہیں, their efficiency is somewhere around 80%. Yes. So very efficient plant. Coal plants are also very efficient that they have installed. So efficient plants with imported coal and gas which are cheaper. Which are considerably cheaper than furnace oil was the only option available to them. ٹھیک ہے. آپ مجھے کہیں کہ نہیں وہ یہ کہ انہوں نے غلط کیا. یار nothing else was available. Running the plants on furnace oil was going to kill our economy. Exactly. اور وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے تھے, اور دنیا میں جا کے جب ہم کہیں پریزنٹیشن دیتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ ہمارے پاس یہ سب سے مہنگی سوس ہم استعمال کر رہے ہیں, تو وہ حیران رہ جاتے تھے کہ فرانس جیسی کنٹری کے اندر انہوں نے ریپلیس کر دیا اور آپ کے پاس بھیج دیا اور آپ اس کے اوپر اپنے پلانٹ چلا رہے ہیں. امیجن یہ ہو رہا ہے. اور فرنس آئل جب تک ختم نہیں ہوگا, جب تک ہم نے جو نا وہ یہ ختم نہیں کیا ہے, اس وقت تک جو نا وہ ہماری ہوا کیا تھا کہ ہماری اکانومی کے اندر جو ہے نا وہ 30% 40% شٹ کیپیسٹی تھی. جب ہم نے الیکٹریسٹی اور گیس دے دی انڈسٹری کو تو آٹومیٹکلی ہمارے پاس گروتھ آ گئی 5-6% کی. وہ کوئی نئی انڈسٹری تو لگی نہیں. ہماری جو انڈسٹری بند تھی وہی آن لائن آئی تھی. اور ہماری جو سب سے بڑا المیہ ہے جو ہمارے ایکسپورٹس بڑھ نہیں سکی وہ یہ ہے کہ پچھلے 12 سال میں ہم نے ایکسپینشن ہی نہیں کی ہے. ایگزیکٹلی. جب تک ہم ایکسپینشن نہیں کریں گے جب تک ہم انڈسٹری کیسے بڑھیں گے. اس کے بھی ملٹیپل ریزن ہے. بڑی انٹرسٹنگ اب ڈسکشن ہو گئی ہے لیکن وقت میرے پاس ختم ہو گیا. نعمان سے اور افتخار بھائی سے بڑی اچھی ہماری گفتگو رہی ہے. نعمان تھینک یو سو ویری مچ. آپ نے ہمیں وقت دیا اور انشاءاللہ آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. ایک بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے. میں ایک چھوٹی سی آپ کی جو ہے یاسر بھائی یہ گزارش کروں گا کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ پورے پاکستان میں بہت شوق سے دیکھا جاتا ہے, اور اسپیشلی جو ہے وہ آپ جس انداز میں اور جن کرنٹ ایشوز پر اور جو ہے وہ ملک کی ضروریات کے حامل ٹاپکس پر جو ہے آپ پروگرام کرتے ہیں, میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ پورے ویک آپ کا پروگرام چلتا رہتا ہے الحمدللہ, کم سے کم مہینے میں 3-4 مرتبہ جو ہے وہ آپ اس طرح کے ٹاپکس پر پروگرامات ضرور کیجئے. بالکل. اور ہماری خدمات بھی حاضر ہیں آپ کے لیے. تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا. غزالی افتخار غزالی صاحب ہمارے ساتھ تھے, چیئرمین سار فاؤنڈیشن. ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور بہت انٹرسٹنگ ٹاپک جو ہے وہ آج یہاں سے بحث آئیں اور اس کے اوپر انشاءاللہ آگے ڈسکشن ہماری رہے گی. پروگرام کا وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہو گیا, اجازت لینے کا وقت ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.